बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत लंबा अरसा हो गया, आप लोग भी बहुत बेताब होंगे उनको सुनने के लिए, चूँकि वो पाकिस्तानियों की आवाज़ हैं और आज उनके केस पर जो समाअत हुई, आज मैं आपको उस समाअत का मुकम्मल आंखों देखा हवाला आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस इंतज़ार में थे कि इमरान रियाज़ ख़ान का जो मुकदमा है उसके बारे में तफसीलात बताई जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज़ का जो केस है और इमरान रियाज़ के हवाले से जो एक कॉल आई थी उनके वालिद को लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर, जब वो कमरे अदालत में मौजूद थे, उनको एक कॉल आई थी और उस कॉल के हवाले से आज तस्दीक भी कर दी है आईजी पंजाब ने, और जो अगले 24 से 48 घंटों के बारे में बात की गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में जब ये बात सामने आई कि जो वो कॉल आई है, क्या वो कोई अगवा बराए तावान था या हुआ क्या था, उस पर जो वकील थे मियां अली अशफाक, उसकी जानिब से जो तफसीलात जमा करवाई गई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि 9 मई का एक वाक़यात हुए और इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात थे। एक तो उस दिन के वाक़यात और फिर उसकी आड़ में जो अब तक होता रहा, तो ये दोनों ही अफसोसनाक थे। और चूँकि हमारे यहाँ जो हमारे इदारे हैं या हमारे इदारों की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी हमें, और पाकिस्तान की जो अमलाक हैं वो भी हमें प्यारी हैं, और सबसे ज़्यादा तो जो शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ अगर 10 इन्वाल्व थे तो 100 बंदे को 1000 को रगड़ दिया गया और पूरी जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया। तो ये चीज़ें भी अपनी जगह, इनका एक रोल था। इमरान रियाज़ ख़ान पहले भी गिरफ़्तार हो चुके थे, आपको याद होगा। इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया और पहले अटक में उनको रखा गया, फिर चकवाल में एक मुकदमा दर्ज हुआ, फिर लाहौर में थाना कोतवाल में उनको रखा गया और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब की अदालत से उनको रिहाई मिली थी। उनके ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात बन गए थे, लेकिन तब एक बात थी और जो सेटिस्फाई थे लोग और उनकी फ़ैमिली के जो मेंबरान थे वो भी इस हवाले से सेटिस्फाई थे कि चलें, नज़र तो आ रहा है, पता तो चल रहा है कि वो कहाँ है, किस केस में है, किस मुकदमे में, सारी चीज़ें तफसीलात सामने तो आ रही थी। अब की बार जो हुआ 10 मई को, ये इंतहाई अफसोसनाक था और वो उन्होंने कोई ऐसी बात 9 मई के हवाले से नहीं की थी, लेकिन वो बैरून मुल्क जा रहे थे जब उनको सियालकोट एयरपोर्ट से रोका गया। सियालकोट एयरपोर्ट पे रोकने के बाद और वो वीडियो वायरल हो गई। अगर वो वीडियो वायरल ना होती तो फिर ये बात सामने आती कि उनको तो गिरफ़्तार ही नहीं किया गया, और जैसे वो अज़हर मिशवानी हैं, उनके भाई ज़हूर मिशवानी का आज तक अदालतों में यही बताया जाता है कि वो मिसिंग पर्सन है, और अब अदालत ने 27 सितंबर के लिए हुक्म जारी किया कि हर सूरत उनको अदालत में पेश करें। और अदालत ने कहा है कि मिसिंग पर्सन होना ये रियासत के लिए गाली होती है, ज़िम्मेदारी है रियासत की। जब रियासत ये कहे को मिसिंग पर्सन है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो इंतहाई काबिल अफसोस बात है। बहरहाल इमरान रियाज़ ख़ान को वो जेल में ले गए और जेल में उनका 3 MPO के तहत पहले DC सियालकोट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इमरान रियाज़ को जो CCTV फुटेज थी उसके मुताबिक जेल के बाहर छोड़ा, जहाँ पर नकाब पोश पहले से मौजूद थे, 2 गाड़ियाँ थीं और उस गाड़ियों में उठा के वो ले गए। और आपको याद होगा ये अज़हर सिद्दीक एडवोकेट जब उनको उनकी वकालत कर रहे थे तो उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया था कि बाद में इमरान रियाज़ ख़ान के गायब होने के बाद उनके घर पर लाहौर में जो छापामार कार्रवाई की गई वही गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई जो गाड़ियाँ उनको जेल के बाहर से पिक करती हैं। उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने अमीर भट्टी साहब ने, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने बड़े तगड़े तरीके से कहा था कि ये मामला ये कैसे हो सकता है, वो फुटेज कहाँ है, जो जेल के अंदर से है वो कहाँ है, और फिर बाद में क्या हुआ, और ये क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उनको बाहिफाजत किसी जगह पे छोड़ते, और इसमें कौन इन्वॉल्व है। जब बाद में एक वक्त ऐसा आया कि पहले अज़हर सिद्दीक एडवोकेट उसमें वकील थे और फिर मियां अली अशफाक, चूँकि अज़हर सिद्दीक साहब बाहर चले गए और वो अब तक बाहर हैं, तो मियां अली अशफाक वो उसमें वो चूँकि उस वक्त बैरून मुल्क थे, वो वापस आए और उन्होंने जब इस केस को संभाला तो एक उनकी जानिब से बयानिया दिया गया कि हमारा आईजी पंजाब के साथ मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे हैं और हम इन चीज़ों को बेहतर अंदाज में डील कर लेते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर तनकीद भी हुई मियां अली अशफाक पर, और उस पर वो फिर आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर वो नाराज़ भी हो जाते हैं जब उन पर तनकीद होती है। बहरहाल वो ये समझते थे, उनका ये मानना था कि मैं अपने दोस्त इमरान रियाज़ की सलामती के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ और मेरा मतम नज़र ये है कि सिर्फ इमरान रियाज़ खैरियत से बाहर आ जाएँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। अपनी हद तक उनकी बात भी ठीक थी।
اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جب سماعت ہوئی تو ایک عدالت نے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے ایک ورکنگ کمیٹی بنا دی آئی جی پنجاب کے نیچے، اس میں عمران ریاض کے والد کو بھی شامل کیا گیا اور عمران ریاض کی وکیل کو بھی شامل کیا گیا۔ وقتاً فوقتاً بہرحال ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں اور ان کی جو چیزیں وہ ڈسکس بھی ہوتی رہیں، اور کہیں نہ کہیں سیٹسفیکشن تھی عمران ریاض کے وکیل کو بھی اور ان کے والد کو بھی، کہ یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے جو باقاعدہ طور پر ایک سیٹسفیکشن بتائی جا رہی تھی یا شو کروائی جا رہی تھی، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کہیں نہ کہیں چیزیں ان کی بہتری کی طرف آ رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی سیٹسفائی تھے کہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں، نہیں تو ان کے وکیل کبھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جب آئی جی پنجاب چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ جناب آج میں عدالت کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اب صرف 10 دن کی دوری میں ہیں، صرف مجھے 10 دن دے دیں، عمران ریاض خان بایاب ہوں گے۔ اب اس میں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا کیا رول ہے، وہ بھی آج خبر گردش ہوئی ہے عمران ریاض خان کی ریکوری کے حوالے سے۔ اچھا، اب وہاں بیٹھے ابھی کمرہ عدالت میں بیٹھے تھے اور ابھی سماعت نہیں ہوئی تھی کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، عمران ریاض خان کو ایک نامعلوم کال آتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو 10 دن تک چھوڑ دیا جائے گا، آپ 10 دن کا عدالت میں مزید انتظار کریں۔ اور جو عمران ریاض کے وکلا تھے ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جناب اس طرح کی کال آئی ہے تو اس پر بھی آئی جی پنجاب کو کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کرے اور باقاعدہ طور پر اس کار کی ویریفیکیشن کرے۔ اگر کال درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ان کو خیریت سے جو ہے وہ رہا کر دیں گے۔ عدالت 10 دن کا ٹائم مانگا، 10 دن پورے ہوئے، آج 13 ستمبر تھی۔ آج صبح سویرے عدالت میں سماعت سے پہلے آئی جی اسلام آباد کی اور جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، ان کی ملاقات ہوتی ہے عدالت کے باہر۔ وہ کچھ دیر گفتگو کرتے رہتے ہیں، کچھ دیر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں۔ اس دوران ان 10 دنوں میں جو آئی جی پنجاب کے ساتھ عمران ریاض کے وکیل کی بھی اور ان کے والد کی بھی ڈیٹیل میں ملاقات بھی ہوئی، اور ورکنگ کمیٹی تھی اس کے اجلاس میں ان کو بریفنگ بھی دی گئی، اور جو اب تک پروگریس ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ان کو بتائی گئی۔ آج جب عدالت میں امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو آئی جی پنجاب بھی عدالت میں پیش ہوئے، میاں علی اشفاق عدالت میں پیش ہوئے، جو ریاض صاحب ہیں جو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، بزرگ آدمی ہیں، عمران ریاض کے والد، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے عدالت میں جو اسٹیٹمنٹ دی گئی۔ اب آئی جی پنجاب سے جب عدالت نے پوچھا کہ ہاں جی کیا آپ کی طرف سے کیا پیش رفت ہوئی ہے اور آپ کی جانب سے کیا خبر ہے، تو آئی جی پنجاب نے کہا جی کہ میں آج عدالت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران ریاض خان 1-2 دن کی دوری پہ ہیں، عمران ریاض خان 24 سے 48 گھنٹوں میں گھر پہنچ جائیں گے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں عدالت کو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہمیں کامیابی ملی ہے، ہم پہنچ چکے ہیں اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں عمران ریاض خان عدالت میں ہوں گے، اور ہماری ملاقات ہوئی ہے، ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، عمران ریاض کے والد اور ان کے وکیل موجود تھے، آپ ان کے وکیل سے بھی مزید پوچھ سکتے ہیں۔ اتنے میں میاں علی اشفاق جو وکیل ہیں عمران ریاض کے، انہوں نے عدالت کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب آپ کے کہنے پر ہماری ملاقات ہو گئی تھی آئی جی پنجاب اور ورکنگ کمیٹی کے ساتھ، اور وہاں ہمارا جو اہم مدعا تھا وہ فون کال تھی جس کی بابت ہم نے عدالت کو بھی بتایا تھا، اور آئی جی پنجاب کو جب ہم نے وہ نمبر دیا تو آئی جی پنجاب کی جانب سے وہ تصدیق کر لی گئی ہے کہ یہی وہ ذرائع ہیں جہاں سے بایابی ہوگی، اور وہ جو کال آئی تھی وہ درست کال تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 10 دن کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے گھر آ جائے گا، تو وہ درست سمت کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس پر ساتھ انہوں نے کہا کہ جو میاں علی اشفاق نے کہا کہ اب تک ہمیں یہی بتایا گیا، اور ہمیں جو ورکنگ کمیٹی کا اجلاس اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ جو تفصیلات ہیں وہ درست ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور عمران ریاض اگلے ہی چند گھنٹوں میں یا 1-2 دن میں وہ گھر ہوں گے۔ ہمیں عمران ریاض خان سے کنسرن ہے، ہمیں کسی اور چیز سے کنسرن نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت ہمیں یہ ریلیف دے۔ تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے، اس کو ہم سوموار کے لیے منڈے کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں، جس پر پھر آئی جی کی جانب سے کہا گیا جی کہ منڈے کے لیے نہ رکھیے گا، اس کو 1-2 دن آگے دے دیں، چونکہ ہماری کوئی مصروفیت اس طرح کی۔ عدالت نے اگلے بدھ کو، آج بدھ ہے، 1 ہفتے کے لیے سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے اگلے بدھ کی تاریخ رکھی۔ جب میاں علی اشفاق باہر آئے تو میاں علی اشفاق نے ساری تفصیلات بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری اس طرح جو ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہم پر امید ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو یا ان کی کوئی گفتگو ہوئی ہے
ان سے بات کروائی گئی ہے یا کوئی ملاقات یا کچھ ایسا کہ وہ بڑے سیٹسفائی تھے، مطمئن تھے؟ اور ان کی جانب سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ یہ جو کال آئی تھی کیا کوئی اغوا برائے تاوان کا معاملہ تھا، کہ کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جنہوں نے جو محمد ریاض ہیں ان کو کال کی ہے اور ان کو بتایا ہے جی کہ 10 دن میں آپ کا بیٹا واپس آ جائے گا، تو وہ کون ہے؟ اس پر پھر میاں علی اشفاق نے اس رپورٹر کو روک دیا کہ آپ مہربانی کر کے پریشانیاں نہ بنائیں، آپ چیزوں کو خراب نہ کریں، آپ چیزوں کو پیچیدہ نہ بنائیں۔ انہوں نے ایسے سوال کو رد کر دیا۔ بہرحال میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے عمران ریاض کی باخریت واپسی اور ان کی بایابی۔ باقی جو چیزیں ان کے ساتھ کیا بیتی، کس نے کیا کیا، وہ خود آ کے جب ایک وقت آئے گا وہ ساری چیزیں خود بتائیں گے۔ اب اس میں سینئر جو رپورٹر ہیں اور صدر ہیں جو رپورٹرز کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے، ان کی جانب سے یہ آج عدالت کے باہر انکشاف کیا گیا ہے کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور چونکہ وہ جب سے ان کی منظوری ہوئی ہے تو وہ تب سے بطور چیف جسٹس اپنے اختیارات اندر خانے استعمال کر رہے ہیں۔ بہت ساری فائلیں بھی انہوں نے منگوائی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں تفصیلات بھی منگوائی ہوئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا چیف جسٹس کا حلف اٹھانے سے پہلے ان کی جو ہونی ہے ایک ان کی جو حلف برداری کی تقریب ہونی ہے سرمنی، ان کی سرمنی سے پہلے عمران ریاض خان کو ہر صورت رہا کرنا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر آف دی ریکارڈ احکامات آئے ہیں اور بڑا ایک سخت قسم کا اس میں احکامات آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات طے ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جو حلف برداری کی تقریب ہے اس سے پہلے عمران ریاض خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کوئی کردار ہے بہت اچھی بات ہے، اس میں جس نے جو کردار ادا کیا ہے عوام کی جانب سے۔ آج جو آئی جی پنجاب تھے ان کو امیر بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے اس معاملے کو احسن انداز میں دیکھا اور حل کیا۔ ساتھ وکلا کی جانب کو وکلا کو بھی کہا گیا، والد کو بھی کہا گیا کہ آپ نے صبر کے ساتھ ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیا، کہ کہیں کیونکہ بہت ساری خبریں آئی تھیں، بہت ساری چیزیں بتائی جاتی تھیں کہ یہ ہو گیا، بہت خطرناک قسم کی چیزیں بھی سامنے آتی تھیں۔ بہرحال امیر بھٹی صاحب کو وکلا نے شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ نے بڑے صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ان سارے معاملات کو دیکھا، اور اب امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں عمران ریاض خان اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے۔ ان کی صحت سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کی جلد بایابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بھی جتنے لوگ ہیں جن کا اس طرح کا معاملہ ہے اور جیسے ظہور مشوانی اور باقی، ان سب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کچھ اس کے خلاف کوئی کیس ہے، ان کو عدالتوں میں پیش کریں، عدالتوں سے سزائیں دلوائیں، لیکن اس طریقے سے جب ان کے گھر والوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہیں، وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔